نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز کم کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز کم کرو، اوپر والے اسپیکر کے بھی آواز کم کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتقلبک فی الساجدین الذی یراک حین تقوم. صدق اللہ و مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. میرے انتہائی معزز و مکرم سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ساجدین کی پشتوں سے ساجدات کے رحموں سے گزارا اور جس پشت سے جس نسل سے آپ گزر کے آئے ہیں وہ تمام کی تمام مجھے سجدہ کرنے والی تھی. پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جس پشت اور سلب سے آپ گزر کے آئے ہیں ان تمام کے ایمان کو بیان فرمایا ہے. کہ محبوب، جس ذات سے تمہارا نور گزرا ہے وہ تمام کے تمام ساجدین تھی، سجدہ کرنے والے تھے. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عبادت کو بیان کیا. پہلے آپ کے آبا کی عبادت کو کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے. دوسری آیت میں فرمایا کہ الذی یراک
حین تقوم، اے محبوب آپ جب بھی قیام کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب بھی رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایمان اصل ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی مؤمنین ہیں، مؤمنین میں انبیاء بھی ہیں، مؤمنین میں ملائکہ بھی ہیں، مؤمنین میں اولیاء بھی ہیں، مؤمنین میں مسلمان بھی ہیں، یہ تمام کے تمام مؤمنین میں آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان اصل ایمان ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی مؤمنین ہیں ان تمام کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا ظل ہے، سایہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایمان کس قدر مضبوط ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا درجہ، اس کا مقام کیا ہے، اس کے اندر حرارت اور جلالت کتنی ہے۔ فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا ایک قطرہ اس کائنات پر رکھا جائے تو یہ کائنات اس ایمان کی جلالت کو برداشت نہ کر سکے اور تباہ ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے ایک قطرے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ایمان کی اصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، بن دیکھے ایمان نہیں لائے، ایمان بھی تھا اور دیدار بھی کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء، ملائکہ، اولیاء، مؤمنین ہیں، ان تمام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، صرف ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ رہی بات انبیاء کی، تو انبیاء میں سے بعض انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تو سنا ہے، اس کے کلام کو سنا ہے، لیکن اسے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھنے والی اگر کوئی ذات، اگر کوئی آنکھ ہے، اگر کوئی شخصیت، کوئی ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو، یہ مقام احسان ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس طرح عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کے دوران، عبادت میں اپنے رب کا دیدار، اس کی زیارت نہیں کر سکتے، اگر تمہارا یہ مقام نہیں ہے، اتنا تمہارا ظرف نہیں ہے، اتنی پہنچ نہیں، اتنی عروج، اتنا سلوک نہیں طے کیا، تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا ایمان ضرور رکھو، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر عبادت میں تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے جلووں کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی ذات، اس کے انوار و تجلیات کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم از کم اتنا ایمان ضرور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، الذی یراک حین تقوم، اے محبوب آپ جب بھی میری بارگاہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اگر کوئی ذات مقام احسان پر فائز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی بات پھبتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب آپ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو ان تراہ، یہ کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا سلوک نہیں ہے تمہارا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اس طرح عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور آپ کے علاوہ جو عبادت کرتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے علاوہ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں وہ دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، میں نے آپ کو پاک سلبوں سے پاک پشتوں میں بھیجا اور تمام کے تمام سجدہ کرنے والے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا کی عبادت کو بیان کیا کہ وہ سجدہ دار تھے، سجدہ ریز تھے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عبادت کو بیان کیا، اور میرے محبوب آپ بھی جب بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہی بات ہے کہ سورہ مزمل کے اندر فرمایا قم اللیل الا قلیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں اس قدر طویل قیام کیا کرتے تھے کہ رات کو جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے تو صبح تک آپ کے پاؤں سوج چکے ہوتے تھے، سوجن آ چکی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم، اے میرے محبوب قیام کیا کرو، الا قلیلا، لیکن تھوڑا کیا کرو، اتنا کیا کرو کہ وہ قیام آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے، آپ کو اذیت نہ پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ دے، اتنا قیام کیا کرو۔ یہی بات ہے کہ نبی اور غیر نبی کی عبادت میں یہ فرق ہے کہ غیر نبی وہ عبادت کے قریب بہت کم جاتا ہے اور نبی عبادت سے دور بہت کم جاتا ہے۔ عوام کو، مخلوق کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، بچوں کو کہتے ہیں، بڑوں کو کہتے ہیں، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن چند ایک ہیں جو مساجد میں چلے آتے ہیں۔ یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے۔ اور ہم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر تہجد بھی فرض تھی، روزانہ آپ تہجد کے نماز ادا کیا کرتے تھے، یہ آپ پر فرض تھی۔ وہ نبی ہیں۔ جب عبادت میں نبی امتی جیسا نہیں ہو سکتا، جب بندگی میں نبی امتی جیسا نہیں ہو سکتا تو زندگی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اپنی صفات، اپنی ذات، اپنے اوصاف میں ہر طرح سے نبی غیر نبی سے افضل ہوا کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو یا غیر عبادت میں۔ یہی بات ہے کہ غیر نبی کا وہ لمحہ، وہ وقت غیر نبی کا جو نبی نہیں ہے اس کی بات، کہ ایک وہ بندہ جو نبی نہیں ہے وہ وقت جو عبادت میں گزارتا ہے، اور غیر نبی وہ وقت جو ویسے ہی صرف اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، اللہ کا نبی۔ تو اللہ کا نبی عبادت میں نہ ہو اور دوسرا عبادت میں ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی کا گزرا ہوا وہ لمحہ دوسرے بندے کی عبادت میں گزرے ہوئے لمحے سے افضل ہے۔ ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اس نے نماز کے اندر جو وقت گزارا ہے وہ اس کی دوسری زندگی سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیام کی حالت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ لیکن نبی کا یہ مقام ہے کہ اگر نبی نماز کی حالت میں نہیں ہے، اس کی ویسی زندگی دوسرے لوگوں کی نماز میں جو زندگی گزرتی ہے اس سے افضل ہوتی ہے۔ یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں منتقل کیا۔ یہ نور کیسا نور تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے، اور جب وہ جنت سے دنیا میں آئے، زمین پر آئے، تو آپ کہاں تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو ان کے پشت میں رکھا ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محدثین لکھتے ہیں کہ جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ اس قدر مسکرا کے فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ داڑھ مبارک ظاہر ہونے لگی، اس قدر آپ مسکرا رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی پشت میں رکھا تھا، اور جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے، زمین پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو ان کی پیشانی میں رکھا۔ اور یہ نور آدم علیہ السلام، شجرہ مبارک میں نے تلاوت بھی کی تھی، آدم علیہ السلام سے شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان تمام انبیاء، اولیاء، ساجدین کے پشتوں سے گزرتا ہوا جب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں آیا تو حضرت ہاشم یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے والد ہیں، آپ کے پردادا ہیں۔ انہیں ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا۔ مکے میں قحط لگا، کھانے کا سامان، سبزی، رزق، یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، تو حضرت ہاشم جوان عمر تھے، لڑکپن میں تھے، جوانی کا دور تھا، تو آپ کا ایک تجارت کا قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ اس تجارتی قافلے کو کہ جتنا بھی مال ہے تمام کو بیچ دو اور اس کا پھل، جانور وغیرہ خرید کر مکے کے اندر لے آؤ۔ اس مال کو مکے سے باہر ہی بیچ دیا گیا اور بہت سارا رزق اٹھا کے مکے میں لایا گیا۔ تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ روزانہ جس کو جو بھی بھوکا ہوگا اس پورے شہر مکے کے اندر، آگے پیچھے تمام قبائل میں اعلان کر دو کہ اگر کسی کو رزق چاہیے، کھانے کی طلب ہے، تو وہ ہاشم کے گھر میں آ جائے۔ اور آپ نے روزانہ ایک اونٹ ذبح کرتے، اس کے شوربے کے اندر روٹی کے سرید بنا، جسے ہم کہتے ہیں نا چوری کرنا، تو روٹی کے ٹکڑے کر کے وہ مکمل ایک پوری دیگ سرید کی تیار کرتے اور تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہاں سے آپ کا نام بنا ہاشم، روٹی کے ٹکڑے کرنے والا۔ اور یہ نور مصطفیٰ جب آپ کی پیشانی میں آیا، آپ کی پشت میں آیا، تو کیا مقام تھا؟ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بے جان و جاندار کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو ہر چیز آپ کو سجدہ کیا کرتی تھی۔ حضرت ہاشم کے اندر جب یہ نور آیا، اور ہاشم سے جب حضرت عبد المطلب کے اندر آیا، جب ابرہا نے مکہ مکرمہ کو گرانے کے لیے 900 ہاتھی لے کے آئے، سرکش ہاتھی جنہیں تیار کیا گیا تھا، مکہ مکرمہ کو جب گرانے کی نیت سے وہ آیا، حملے کی نیت سے آیا، اور مکے کے باہر جب اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے روکنے کے لیے گئے۔ اس شخص نے، ابرہا نے، آپ کی بکریاں، آپ کے اونٹ پہ اپنے قبضے میں لے لی تھیں، تو آپ نے جا کے منع کیا کہ اس طرح کرو کہ مکے کے قریب نہ ہو، یہ بیت حرم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہماری مقدس جگہ عبادت گاہ ہے، اسے تو میں شہید کرنے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اسی نیت سے آیا ہوں، یہ اتنا بڑا قافلہ جو میں لے کے آیا ہوں یوں ہی نہیں میں واپس لے کے جاؤں گا، آج یہ جگہ میں فتح کر کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، بس اتنی سی بات ہے کہ جو میرا مال تم نے قبضہ کر لیا اسے میری طرف کر دو۔ تو اس نے کہا کہ عبد المطلب کیا باتیں کرتے ہو، پہلے اپنے رب کے گھر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دو، اب اپنے مال کے پڑ گئی، کعبے کو نہیں بچاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکریاں، یہ ریوڑ ہے، ان کا مالک میں ہوں، انہیں میں بچاؤں گا، جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، تم آگے تو بڑھو۔ اس نے ریوڑ وغیرہ دے دیا، حضرت عبد المطلب اپنا مال لے کے واپس آئے۔ یہ سورہ فیل اسی وقت یہ وہی واقعہ بیان فرمایا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک پرندوں کو پیدا کیا، ایک پرندہ ابابیل جو چڑیا سے تھوڑا سا بڑا ہے، ابابیل اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ارسال کیا، فارسلا، ارسال کیا اسے ان ہاتھیوں پر کہ وہ ایک ایک کنکر اٹھائیں اور ہاتھیوں کے اوپر جا کے چھوڑیں۔ یہاں پہ ایمان والدین مصطفیٰ پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان سے خطا کا امکان ہے، وہ خطا کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دلیل ملتی ہے کہ ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا کہ وہ کنکر کو اٹھائیں اور جا کر ہاتھیوں کے اوپر چھوڑیں۔ ہر وہ پرندہ، ہر ابابیل جس نے کنکر کو اٹھایا تھا، وہ جس ہاتھی کے پاس جاتا تھا، جس پہ چھوڑتا تھا، وہ کنکر وہیں پہ جا کے لگتا تھا اسی ہاتھی کو، اور ایک کنکر سے ہاتھی زمین بوس ہو جاتا، زمین میں چلا جاتا، مر جاتا۔ یعنی ایک ابابیل، ایک وہ پرندہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجے، ارسال کرے، ارسال سے یہ رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ رسولوں کو رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں۔ تو ایک پرندہ جسے اپنا رب اللہ تعالیٰ اسے ارسال کرے ہاتھیوں پر، اور جو کام ہو وہ پورا کرتے، خطا نہیں کرتے، ان کا وار، ان کا کام، ان کا عمل خطا پہ نہیں جاتا، بالکل ٹھیک جاتا ہے۔ جب پرندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم پر وہ خطا نہیں کر سکتا، وہ پرندہ ہو کے خطا سے پاک ہے، تو وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا انبیاء، اپنے نبی بنا کر بھیجے ہیں، وہ اللہ کے نبی خطا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک پرندہ اگر خطا سے پاک ہے، اس کا ہر فعل، اس کا ہر عمل خطا سے پاک ہے، تو اللہ کے انبیاء وہ خطا سے پاک کیوں نہیں ہے؟ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے وہ خطا سے پاک ہیں۔ رہی بات آدم علیہ السلام کی کہ ان سے خطا ہوئی، اس خطا کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے۔ مشیت اور معرفت میں فرق ہوا کرتا ہے، یہاں پہ مشیت پائی جاتی ہے، اور خطائے اجتہادی ایسی خطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی سے خطائے اجتہادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا پر اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، گناہ نہیں، عمل کے برابر ثواب نہیں۔ خطا بھی فرما رہے ہیں، خطائے اجتہادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ خطائے اجتہادی پر اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ خطائے اجتہادی کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو، خطائے اجتہادی وہ خطا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ نیت یہ تھی کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، لیکن قریب ہوتے ہوتے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ نیت تھی کہ اپنے رب کے قریب ہوں، تو فرمایا ایسی خطا پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ خطا اجتہادی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد یہ نور حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے جب حضرت آمینہ میں آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ پہلے ماہ جب یہ نور میرے بطن میں آیا تھا تو ہر ماہ میرے کمرے میں، میرے حجرے میں ایک نبی تشریف لاتے۔ پہلے ماہ میرے پاس آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو البشر آدم ہوں، اور مبارک ہو تجھ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا نور تیرے رحم کے اندر منتقل کر دیا ہے۔ دوسری مرتبہ دوسرے ماہ کے اندر شیس علیہ السلام، تیسرے میں نوح علیہ السلام، چوتھے میں ہود علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اور آخر پہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اور جب ولادت کا وقت تھا تو آپ فرماتے کہ میرے حجرے کے اندر 4 نوری سائے آئے۔ جب میں نے پوچھا کون ہے، ایک نے کہا میں اماں ہوا، دوسری نے اماں سائرہ، تیسری نے اماں حضرت آسیہ، اور چوتھی نے کہا کہ میں مریم ہوں۔ اور کس لیے آئے ہو؟ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے بطن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کر دیا ہے، اب ولادت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نوری سائے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو خرج منی نور، یہ بڑی صحیح حدیث ہے، ابن حجر اسقلانی، امام جلال الدین سیوطی نے اسے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور تھا
کہ یہ ایسا نور تھا جس نے میرے حجرے کو چمکا دیا، اور اس کی روشنی ایسی تھی کہ رات کا آخری وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا، لیکن اس نور کی روشنی ایسی تھی کہ میں نے اپنے کمرے، اپنے حجرے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نبی جس کا نور چمکے، اس کی اپنے علم، اپنی نظر کی بات تو دور کی بات ہے، جس کا نور چمکے تو ان کی والدہ ملک شام کے محلات کو دیکھ لے، یہ ان کی نظر کی کمال ہے، تو جس نور کی وجہ سے انہوں نے دیکھا اس نور کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں پر سنیں، ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب ولادت کا وقت تھا تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پردے کو اٹھایا اور حرم کی طرف دیکھا تو میں دیکھتی ہوں کہ زمین حرم سے لے کر آسمان تک، عرش تک، جتنا بھی سما تھا، جتنا بھی وقفہ، جتنی بھی جگہ ہے، ان تمام حالات، تمام واقع، تمام منظر کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گھیر لیا تھا۔ مجھے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کے انواروں کا نزول نظر آ رہا تھا، اللہ کی رحمتوں کا نزول نظر آ رہا تھا، اور وہ تمام کے تمام میرے لال، میرے بیٹے پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا، تو جب نزول کا وقت تھا، میلاد کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے عرش کے، ان تمام نے تمام ساتوں آسمانوں پر زمرجد اور زیتون اور اس طرح کے نوری پلر کھڑے کیے، ستون کھڑے کیے، اور جب معراج کی رات پیارے آقا جب آسمانوں سے گزر رہے تھے تو تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ستون دکھا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کے میلاد کے وقت ہم نے یہ فلاں فلاں ستون کھڑا کیا تھا، یہ فلاں فلاں ستون ہم نے آپ کے میلاد کے وقت کھڑا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی بات ہے حقیقی طور پر، اس آیت کا نزول حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے، جو نہیں نظر آ رہا وہ وہی ہے، جو سب سے پہلے تھا وہ وہی ہے، جو سب سے آخر میں ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا تو جو ہوگا وہ وہی ہوگا۔ لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات ہے، ان کی بھی نعت ہے کہ سب سے پہلے انبیاء سے وہ تھے، سب سے آخر میں انبیاء کے بعد وہ ہے، جو نظر آ رہا ہے نور انہی کا نور ہے، اور جو نہیں نظر آ رہا ہے وہ بھی انہی کا نور ہے۔ تو اس آیت کا مصداق، اس آیت کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے؟ تو فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اللہ تعالیٰ کی مراد مصطفیٰ تھا کہ میرا محبوب سب سے پہلے ہے، میرا محبوب سب سے آخر ہے، میرا محبوب ظاہر بھی ہے، میرا محبوب باطن بھی ہے۔ اور جب محبوب نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو محبوب کی مراد اس کا رب تھا کہ میرا رب سب سے اول ہے، میرا رب سب سے آخر ہے، میرا رب ظاہر بھی ہے، میرا رب باطن بھی ہے۔ تو میرے ابو البیان علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل سنت کو، ہم سنیوں کو عقیدہ مل گیا ہے، یہ بھی اول ہے وہ بھی اول، ذرا کہ سبحان اللہ، ہے یہ بھی اول ہے وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول ہے وہ بھی اول ہے، یہ بھی رعوف ہے وہ بھی رعوف ہے، یہ بھی رحیم ہے وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی شکور ہے وہ بھی شکور ہے، یہ بھی غفور ہے وہ بھی غفور ہے، یہ بھی بے مثال ہے وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی لاجواب ہے وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی با کمال ہے وہ بھی با کمال۔ بس فرق اتنا ہے اس کی اولیت میں اور اس کی اولیت میں کہ وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے، وہ لے بیچنے میں اول ہے، یہ آنے میں اول ہے، وہ پڑھانے میں اول ہے، یہ پڑھنے میں اول ہے، وہ سکھانے میں اول ہے، یہ سیکھنے میں اول ہے، وہ دینے میں اول ہے، یہ لینے میں اول ہے، وہ ذات خدا کی ذات ہے، وہ اپنی خدائی میں اول ہے، یہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ اپنی مصطفائی میں اول ہے، دونوں اول۔ فرمائے شرک کا پہلو بنتا ہی نہیں ہے،
شرک کا پہلو تو تب بنے کہ جب ہم کہیں کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ ہے. فرماتے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہے ذات خدا ذات مصطفیٰ ہے یہ دونوں ایک ہے. فرمایا نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا اور مصطفیٰ کی ذات ایک ہے، نہ ایسا کہنا تو شرک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتیں تو جدا جدا ہیں لیکن خدا و مصطفیٰ کی بات ایک ہے. ذات ایک نہیں، خدا اور مصطفیٰ کی بات ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا کہ آسان بھی ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنا کر بھیجا ہے. اے محبوب آپ جیسا لال لم تلد النساء کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا ہے ایسا لگتا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنا رہا تھا. یہ حدیث یہ صرف نعت نہیں اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. اور اسی بات کو ایک اردو شاعر میں کہا، ایک پنجابی شاعر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے گویا پوچھا محبوب دس تینوں کس طرح دا بناواں؟ فرمایا کہ اللہ مجھے اس طرح کا بنا کہ میری جان جہان دی جان ہوئے. جدو میں بولا ادو تو بولیں، جدو تو بولیں ادو میں بولا. خدا و مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں بات ایک ہے. جدو میں بولا ادو تو بولیں، جدو تو بولیں ادو میں بولا. ساڑھے دوواں دی ایک کوئی زبان ہوئے. حضرت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھنا ہے، دیکھ چکے ہیں، وہ نظارے کر چکے ہیں، حسن و جمال دیکھ چکے ہیں، ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا اگر تم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کیسا ہے تو دل کو تسلی دو، مجھ محمد کی زیارت کر لو. میرا حسن میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا، بے مثال پیدا کی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صدیق کی صداقت مدینے کی گلی میں، عمر کی عدالت مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت مدینے کی گلی میں، بلال کی اذانیں مدینے کی گلی میں، حسنین کی شہادت مدینے کی گلی میں. بس ایک میم کا پردہ ہے اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں. کیا فرق بتاؤں میں، کیا فرق بتاؤں میں حبیب و کلیم میں، کیا فرق بتاؤں میں حبیب و کلیم میں. سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں. اور یہ میم جو مصری کی ڈلی ڈول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے. حدیث قدسی اور حدیث نبوی سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے. اگر وہ ہدایت دینا چاہتا تو وہ خدا کے ہدایت دے سکتا تھا لیکن اس گوارا نہیں. اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان اس نے ایک وسیلہ پیدا کیا، ایسا بے مثال وسیلہ بن کے آیا کہ اس نے حسن و جمال اور اس کے نور کی کہکشائیں اس قدر عظیم تھی وہ تمام لوگ جو گناہوں کے اندھیرے کی وجہ سے جہنمی بن چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واسطے کو پیدا کیا تو اس کی نور کی کہکشاؤں کی وجہ سے وہ تمام لوگ جہنم سے نکل کر جنتی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے آقا کی غلامی میں قبول فرمائے. وما علینا الا